سوری، معذرت چاہتی ہوں. چلیے، تو آپ لوگوں نے اتنی پیاری پیاری کوششیں کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے اور آپ لوگوں کو اس کا اجر و ثواب دے انشاءاللہ. اب جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ٹاسک دیا تھا، میں نے بس پوچھا تھا، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے بتایا ہر کچھ. اس میں ایک چیز بس میں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتی ہوں، جو کہ ہم سب کے دل میں بھی یہ چیز آتا ہوگا کہ ہم کیا ہے، ہم آدم کے اولاد ہیں اور ہر آدم کے اولاد سے خطا ہوتی ہے نا. تو جب ہم سے ہمیشہ ہر پہر، ہر روز، ہر دن اور ہر حال میں گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو سوچیں اگر اللہ کی یہ رحمان والی صفت نہیں ہوتی تو پھر ہم گناہ کرنے کے بعد کہاں جاتے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے کچھ خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو جب ہم گڑ گڑا کے اللہ کی رحمت مانگ لیتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے پناہ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ صفت نہیں ہوتی تو ہم تو بے چینی سے اسی پہر اپنے گناہ کو سوچ سوچ کے، اس کا ریگریٹ کر کر کے، اور اس وجہ سے ہماری جو حالت ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی. مطلب زندگی ایک دم ناسکون میں رہتی، ناسکونی والی زندگی رہتی، لگتا ایک دھبا لگ گیا ہے ہماری زندگی میں، اب وہ مٹ بھی نہیں رہا ہے، لگتا جا رہا ہے، لگتا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری نیچر ہے، ہم کوئی بھی ایسا انسان تو نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں جب سے اس دنیا میں آؤں تب سے لے کر آج تک میں نے تو کچھ گناہ نہیں کیا ہے. ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تب تو وہ کوئی بڑا فرشتہ ہی ہوگا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اب ہماری نیچر میں یہ ہے، تو جب ہم سے ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ سے جب ہم مانگیں گے معافی تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا. لیکن اگر ہم ایسا ہمارے ذہن میں ہوتا یا پھر اللہ کی یہ صفت نعوذ باللہ نہیں ہوتی، تب ہم تڑپ تڑپ کے اسی وقت ہماری روح نکل جاتی. تو اس طریقے سے مجھے ایک یہ چیز لگتا ہے کہ یہ صفت ہمارے لیے، ہمارے دل کے سکون کے لیے، ہمارے گناہ میں توبہ کے لیے ایک بہت ہی بڑی رحمت کا سبب ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کی وجہ سے بھی ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفت لائے انشاءاللہ، اس صفت کی جھلک لائے انشاءاللہ. تو آج کی جو ٹاپک ہے آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے نا، وہ ہے الملک اور القدوس. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے الملک کی کیا معنی ہوتی ہیں؟ ایک سسٹر بس میوٹ کر کے انمیوٹ کر کے حقیقی بتائیں. بادشاہ. جی بادشاہ. اور چلے بادشاہ ایک ہی سسٹر کو بولنا تھا نا، بالکل بادشاہ. یہ بھی اللہ الملک کی میننگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور اس کی معنی ہوتی ہے وہ جو سب کچھ کا مالک ہو، تمام ترین چیزوں کا مالک. تو ہمیں ہماری ایسی ڈیلی لینگویج والی چیز ہے، ڈیلی ورڈ والی چیز ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں نا. تو ایسا تو ورڈ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ ہوگا. ایسا کوئی یہ ورڈ تو نہیں ہے جسے ہمیں ایک دم ایکسپلین کرنا ہوگا. ہم سب اس ورڈ سے واقف ہے نا، کہ جو کسی کی ملکیت ہو، جس کا مطلب جس کا اس کا اونر ہو، کسی چیز کا کوئی اونر ہو، اسی کے حکم سے وہ چیز کوئی اس سے لے سکتا ہو یا نہیں لے سکتا ہو. یہ چیز ہو جاتی ہے ایک مالک کا ہونا. جیسے پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے کوئی، اپنے مال کا مالک ہوتا ہے کوئی، اپنے اولاد کا مالک ہوتا ہے کوئی، کچھ تو کوئی کچھ ہے نا. کوئی تو بڑے بڑے مطلب جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ اپنے ڈیلی بیسس پہ یہ ورڈ کو یوز کرتے ہیں. اس چیز کو ہم تھوڑے اور ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی صفت کے پرسپیکٹو میں انشاءاللہ. اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ. میری زبان سے حق بات نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. اور میرے زبان میں وہ تاثیر دے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئے اور مجھے خود کو بھی انشاءاللہ. تو جس سے ہر چیز کا اختیار حاصل ہو. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک ہے تو جس چیز کا وہ مالک ہے اتنا ہی محدود تک اس کی اختیار ہوتی ہے، اس چیز پر صرف ہوتی ہے نا، اس سے اور ایکسٹرا چیز پر نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کی ملکیت کے معنی ہے جس کا اختیار ہر چیز، ہر شے پر ہوتی ہے.
تمام شے جو بھی زمین و آسمان میں ہے، جو بھی پورے کائنات میں ہے، تمام شے پر جس کی ملکیت ہوتی ہے، جس کا اختیار ہوتا ہے. ہر مخلوق، ہر ذرہ، ہر فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے. تمام جو فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کل پرسوں نرسوں کب کیا ہوگا، آج ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا، وہ تمام چیزیں سب کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا، رولر، سوورن. اور سمپل لینگویج میں جو ہم بولتے ہیں، بس یہاں پہ تو ساری چیزیں آ گئی. اور کوئی ورڈ چھوٹ رہا ہے کیا؟ کچھ چھوٹ رہا ہو تو آپ لوگ بتا دیجئے جلدی سے انمیوٹ کر کے. نہیں نا؟ چلیں الحمدللہ. تو ویسے اس ورڈ کی میننگ تو بہت وائڈ ہے، لیکن ہمارے عقل کے اکارڈنگ جو ہمارے دماغ میں آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں تو لگ بھگ میں نے بول دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. الملک کا ذکر کہاں پہ آتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی. بتائیے. مالک یوم الدین، جی جی، میننگ کیا سورہ ہے اس کا؟ فاتحہ میں جی جی. مالک ہے یوم الدین کا مطلب قیامت کے دین کا. بالکل، مالک ہے یوم الدین. باجی سورہ طٰہٰ میں بھی تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا. سورہ طٰہٰ کی آیت میرے دماغ میں آئی ابھی. جی جی بتائیں. فتعالوا اللہ الملک الحق. جی سورہ طٰہٰ کی آپ کو میننگ یاد ہے؟ جی باجی. جی بتائیں. تعالو بعد میں انگلش میں بتاؤں گی، اوکے. تو پھر چلے گا اردو میں بھی بتا سکتی ہوں. بس اللہ تعالی بلند اور برتر ہے، اور حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے. جی جی بالکل، حقیقی بادشاہ. یہ ورڈ بے بھی مجھے شک یاد نہیں آ رہا تھا، آپ نے ٹھیک یاد دلا دیا. حقیقی بادشاہ، بالکل صحیح آپ نے بتایا. کے مطلب بارے کہ میں تم بولنے جائیں گے نا تو بہت بول سکتے، ٹائم جی کم جی پڑے گا. بالکل بالکل، یہ ورڈ میرے دماغ میں آ رہی تھی. ویسے مجھے اللہ کی یہ نام الملک حقیقی بادشاہ سے ہی یاد ہے، تمام کائنات کا مالک. اور وہ آپ نے جو ایک آیت مینشن کر دی ہے، وہ تو الحمدللہ ہم تمام لوگ اس سے واقف ہیں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ وہ تو ہم جانتے ہیں، تو آج کچھ نیا جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے یہ ورڈ کی میننگ کو اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کا مفہوم نکلتا ہے کہ ملکیت. لیکن یہ جو ہم مخصوص ملکیت یہاں پہ دنیا میں لوگ یوز کرتے ہیں، وہ والی ملکیت نہیں ہے نا. یہاں پہ پورے جہاں کی ملکیت ہو جائے گی، پوری کائنات شامل ہو جائے گی، پوری سلطنت شامل ہو جائے گی. اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے لوگ سوچتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، جس کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. مان کے چلیے جیسے یو ایس سی کے لینڈ پر جو پریسیڈنٹ ہے وہ سوچتا ہوگا پورا یو ایس سی کا مالک میں ہوں. ٹھیک ہے، انڈیا کا جو یہ پرائم منسٹر ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ انڈیا کی پوری ملکیت میری ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی بات نہیں ہے. وہ بس ایسا کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، ان کو ایسا لگ رہا ہے، یا پھر ان کو بس ایک پولیٹیکل پاور مل گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا سوچ رہے ہیں. لیکن جو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں، وہ اس کا تختہ تورنت پلٹ سکتا ہے اگر اللہ کا ایک حکم ہو تو. لیکن اس تختے کو پلٹنے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اوکے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں پہ فوراً سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فوراً سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان کی اتنی سی حیثیت بھی نہیں ہوگی نا کہ وہ اس چیز کو روک سکے. کیا کہیں پہ زلزلہ آتا ہے یا پھر کہیں پہ طوفان آ جاتا ہے؟ ابھی یو پی میں اتنا خطرناک طوفان آیا تھا، ایک انسان بھی اڑ گیا تھا. تو کیا کوئی اسے روک پایا؟ وہاں کا سی ایم روک پایا؟ کیا نہیں نا. وہ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جیسا چاہا وہاں پہ اتار دیا. یا پھر ابھی فرانس میں جو حالت ہے، وہاں پہ اتنی زیادہ ہیٹ ویوز چل رہی ہے، کیا کوئی وہاں کا گورنمنٹ وہاں پہ روک پا رہا ہے؟ نہیں نا. تو ہم دیکھ رہے پھر پاور کس کے ہینڈ میں چلا جا رہا ہے، سارا کنٹرول کس کے ہینڈ میں چلا جا رہا ہے؟ سب صرف اور صرف حقیقی بادشاہ. صرف کہہ دینے سے کہ میں یہاں کا پریسیڈنٹ کچھ نہیں چلا جا رہا، کچھ ان کو نہیں مل جا رہا. لیکن جب پاور آ رہی ہے
کہ کون سپریم ہے. جب بات آ رہی کہ کون سپریم ہے تو پتہ کیا چل رہا ہے، اس کا حقیقی بادشاہ وہ تو کوئی اور ہی ہے جو اس تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اسی کے کنٹرول سے تمام چیزیں چلتی ہیں. تو یہاں پہ یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا میننگ. الحمدللہ. تو اس کے آگے اور چلتے ہیں ہم. یہ آپ نے تو ایک آیت مینشن کر دی، وہ سورہ فاتحہ جو بہت فیمس ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہوں گے، چاہے کوئی قرآن کھولے بھی نہ مطلب ایک مسلمان ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے ہر ایک مسلمان کو تو یہ سورہ بالکل یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ. اور بہت لوگوں کو اس کی ترجمہ کو بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ چیز سے ہم واقف باجی ہیں تو اور اور بھی ایک چیزیں ایڈ جاننے کرنا کی چاہوں کوشش کرتے ہیں. جی پہلے میں ایڈ کرتی ملک ہوں، اگر وہ ملک نہیں ہوئی تو پھر آپ بتائیے گا انشاءاللہ. اوکے کروں. جی باجی. جی تو سورہ حشر کی جو ہم نے کل آیت کی تھی اس کی جسٹ آگے والی آیت، هو اللہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اس میں سے آج ہم دو ہی نام کر رہے ہیں، ملک القدوس. تو یہاں پہ یہ میننگ آتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہے مالک، بادشاہ اور قدوس یعنی کہ پاک ذات. تو یہاں تک ابھی ہمیں سمجھنا ہے بس. اوکے. تو ایک تو یہ آیت آ گئی سورہ حشر، قرآن کی 59 سورہ ہے اور آیت نمبر 23 ہے. اوکے، جس میں بہت اچھے سے بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے نا، سب سے بڑا اقرار کہنا ہے نا، سب سے بڑی شہادت دینی ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہے مالک یعنی کہ حقیقی بادشاہ، اور قدوس بہت زیادہ پاک، تمام ترین عیبوں سے پاک. یہ چیز کا ذکر آ گیا. اب بتائیں آپ کون سی آیت بتانے والے تھے؟ باجی سورہ ناس ہے نا، ملک الناس، انسانوں کے مالک. جی ملک الناس، بالکل صحیح آپ نے یاد دلایا. انسانوں کے پروردگار، انسانوں کے حقیقی بادشاہ. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی اتھارٹی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کوئی بھی آفس میں ہائرارکی ہوتی ہے نا، کسی چیز کا پد ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیچے پد کا ہے تو اس سے جسٹ جو اوپر ہے وہ اس کے انڈر میں رہتا ہے، پھر اس سے جسٹ اوپر ہے تو ایسے ایسے کر کے جو سب سے زیادہ اوپر میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سب کی اتھارٹی میرے انڈر میں ہے. لیکن جو سب سے اوپر پد پہ ہے اس کی بھی اتھارٹی کس کے اندر ہے؟ حقیقی بادشاہ کے اندر ہے. یہ چیز ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے. پھر مؤمن میں آتی ہے، بس بہت بالا اور برتر ہے اللہ حقیقی بادشاہ. آیت نمبر 116. اس کی آیت مجھے یاد نہیں اس لیے میں نے نہیں بتائی، بٹ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بس بہت بالا اور برتر ہے اللہ حقیقی بادشاہ. اب تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب غور و فکر کرنے والا بنائے. کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ ہی میری عزت، رزق اور مستقبل کا مالک ہے؟ مستقبل یعنی کہ جو بھی آنے والا ہے وقت، اس کو مستقبل کہا جاتا ہے. اوکے، تمام چیزوں کا مالک ہے. بہت سے لوگ اپنے فیوچر کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، چلیے کوئی ایگزام کی ہی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے دل میں رہتا ہے نا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو میرا کیا ہوگا، نہیں نکلے گا تو پھر میری جو ایگزام ہے وہ میں کوالیفائی نہیں کر پاؤں گی، تو پھر میں کہاں جاؤں گی، میں پھر کیا کروں گی، کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی، ایسا لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ ہی تو مالک ہے میرے مستقبل کا، تو جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، تو ان کی کیے پر اللہ تعالیٰ جو میرے لیے کرے میں اس پر ہی صبر کروں، اس کو ہی اپنے حق میں بہتر جانوں. تو میں ایسا سوچتی ہوں کیا کہ مجھے جو عزت ملتی ہے، مجھے جو رزق ملتی ہے، مجھے جو بھی تمام ترین چیزیں ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے یا پھر غم بھی ملتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دینے والا اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ ہم سوچتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں دل سے،
یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ غم ہو گیا، یہ نہیں کرتے تو ایسا ہونے سے بچ جاتا. اگر میں نے یہ سوال پڑھ کے میں گئی ہوتی، مطلب میں نے یہ چیپٹر کو اچھے سے پڑھ لیا ہوتا، تو شاید میں اس کا جواب صحیح صحیح کر پاتی، لیکن نہیں پڑھی. افسوس، مطلب افسوس یا پھر کاش والی چیز آتی ہے. تو اس چیز کو نہ سوچتے ہوئے کیا ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کو میرے حق میں بہتر سمجھا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے اس بار میرا نہیں لکھا ہو تو اگلی بار میں کوالیفائی کر لوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بھی اس کی طرح طرح کے ایگزامپلس ہو سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی چیز میں گھبرا جاتے ہیں، افسوس کر جاتے ہیں، یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے جتنا چاہا مجھ سے کرایا. اور پھر ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں بہتر رکھے، اس سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے. میرے اور بھی جیسے کہ سب سے فرسٹ آف آل تھنگ کہ میرے ایمان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے، تو جو بھی چیز ہم کریں اس میں ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ تو نہیں پہنچ رہا ہے نا. اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو آپ اسے میرے لیے عطا کریے، اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو تو اس سے پھر مجھے حق میں بہتر بنا کے عطا کیجیے، یا پھر آپ زیادہ بہتر عطا کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو بھی آپ عطا کرے. تو ہم ایسا سوچتے ہیں. کیا مجھے یقین ہے کہ ہر مشکل بھی اسی کی اجازت سے آتی ہے، یا میں ناراض ہوتی ہوں، لوگوں کو دوش دیتی ہوں؟ ایسا میں کرتی ہوں کیا؟ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے تو کہتی ہوں کہ نہیں، اس نے ہی مجھے غصہ دلایا ہے، یا پھر میں ناراض ہو جاتی ہوں تو اس نے اگر ایسا نہیں کیا ہوتا، اس کے ایکشن نے مجھے ہرٹ کر دیا، مجھے چوٹ پہنچا دیا، میرے دل کو توڑ دیا. ایسا سوچنے کے بجائے میں ایسا بھی سوچ سکتی ہوں نا کہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تمام چیزیں پیچھے الملک کا ہی حکم ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو ایک آزمائش بھی ہوتی ہے نا، کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے نا، کہ وہ ان کے پاس یہ پاور دی گئی ہے، ان کے پاس یہ شکتی ہے، یہ چیز ہے، تو وہ اس کا صحیح استعمال کر رہے کہ غلط استعمال کر رہے. اگر وہ صحیح استعمال کریں گے تو ان کے لیے اچھا فیصلہ ہے، اگر وہ برا استعمال کریں گے تو ان کے لیے برا فیصلہ ہے آخرت میں. تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ دنیا کی میں جو بھی ہو رہے ہیں تمام فیصلے کس کے حکم سے ہو رہے ہیں؟ الملک کے حکم سے ہو رہی ہے نا. اور کسی کے پاس آزمائش آئی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے، اپنے بندے کو آزمانا چاہ رہا ہے. ہم ایسا سوچتے ہیں. پھر میں اپنے فیصلے میں الملک کے حکم کو ترجیح دیتی ہوں، یا پھر اپنے آپ کے مطلب میرے جو نفسیاتی چیز ہے میں اس کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں. یہ ہمیں سوال ہے اپنے آپ سے کرنا ہے. میں دنیا کے لوگوں کو مالک سمجھتی ہوں، جیسے کہ میرے اوپر پد میں جو ہوگا، یا پھر مجھ سے جو امیر ہوگا، مجھ سے جو خوبصورت ہوگا، یا کسی بھی چیز لحاظ سے اگر وہ مجھ سے بہتر ہوگا تو میں کیا اس کو اپنا مالک سمجھتی ہوں؟ یا پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب کا مالک صرف اللہ ہے، یا اور اس کا ڈر ہر حال میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں، دل میں رکھتی ہوں کہ وہ مالک ہے. اگر میرے ساتھ کہیں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ المالک ہے، وہ تمام چیزیں ٹھیک کر دے گا اور وہ میرا بہتر فیصلہ لے گا انشاءاللہ. یہ سوچتی ہوں. یا پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں نہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بس یہ سوچتے سوچتے پچھتاوا کرتے کرتے میں اللہ تعالیٰ پر امید ہی نہیں رکھتی ہوں. یہ سوچتی ہوں نہیں کہ ایک دن فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ الملک ہر چیز کا فیصلہ کریں گے، اور جو حق پر ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر عطا کریں گے، اور جو کیا ہوں گے، جو حق پر نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس کا مزہ دیں گے، جو جیسا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا سبب دیں گے. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی ان کو ان کا مطلب جو کچھ برا کرتے ہیں، کچھ زیادتی کرتے ہیں، کہ ان کے کسی کے بھی ساتھ، جیسے کہ فلسطین میں سب لوگ زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ مزہ نہیں چکھائیں گے جو ایسے حرکت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب چیز کا بدلہ لیں گے، دنیا و آخرت دونوں جہان میں انشاءاللہ.
تو ہم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ مالک نہیں ہیں، مطلب کہ ابھی جو بھی اسرائیل ہے یا یو ایس اے ہے، کوئی بھی سپر پاور ہے، تو وہ مالک نہیں ہے. ان کا ڈر ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا، صرف اور صرف اللہ مالک ہے. میں اپنے ہر دن کا ڈیسیزن اللہ کی رضا کے مطابق لیتی ہوں یا پھر اللہ کو ناراض کر کے کرتی ہوں. یہ چیزیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے مالک ہے، تو ہمارے ڈیسیزن میں بھی کیا ہونا چاہیے، ہمارے ڈیسیزن، ہمارے خیالات، تمام چیزیں اللہ کے حکم کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے، اکارڈنگ نہیں ہے، تو ہمیں پھر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے تمام ڈیسیزن میں اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہم اپنے نفس کی خواہش کے اکارڈنگ ڈیسیزنس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ، اور عمل کرنے والا بنائے. ایک حدیث ہے بہت پیاری سی، اس میں تھوڑی دوسری حدیث مینشن کی ہوئی تھی نوٹ میں، تو الحمدللہ شیرت جی نے فائنڈ آؤٹ کر کے مجھے دی ہے یہ حدیث. آپ کا بہت بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ خیر. تو یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ جو بھی دعویٰ کرتے تھے لوگ آپس میں کہ میری یہ اتھارٹی ہے، میں اتنے پراپرٹی کا مالک ہوں، میری اتنی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو دعویٰ کرتے تھے، متکبر ہو جاتے تھے، ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ مطلب کہ جو اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا بادشاہ بنائے ہوئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ زمین انہوں نے نہیں بنائی ہے، یہ کائنات انہوں نے نہیں بنائی ہے. کائنات کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا جو شے ہوتا ہے نا، چھوٹی سی جو دھول ہوتی ہے نا، وہ بھی انہوں نے نہیں بنائی ہے. تو جو یہ دعویٰ کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، آج زمین کے جو بادشاہ ہے وہ کہاں ہیں؟ تمام قیامت کے دن زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی، آسمان و زمین. اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کیا فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم ایسا ہے نا کہ تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا. کون سی آیت ہے سورہ واقعہ کی؟ مجھے بتانے وقت کچھ یاد ہی نہیں آتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ يَا ذَا الْجَلَالِ، یہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف تمام چیزیں فنا ہو جانے والے باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ ان کی اوقات ہی کیا ہوگی اللہ کے سامنے. مطلب ہم سب کی اوقات ہی کیا ہوگی نا. لوگ تو جو دنیا میں بہت زیادہ اتراتے تھے، وہ تو اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے قیامت کے دن. جو بھی دنیا میں ابھی اتراتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کی جو منہ ہوتے ہیں نا پورے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے گندے لگیں گے نا، بے نور ہو جائیں گے، اور لوگ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھریں گے کہ کہاں میں ایسی جگہ چلا جاؤں کہ میں اللہ کے قہر سے بچ سکوں. ایسا ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قہر سے بچائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھا الملک. اب آگے بڑھتے ہیں. الملک میں آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سمیہ جی. یہ میرا پہلے کا ہی یہاں بھیجا ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسی کی مان کر چلے. اپنی نفسانی خواہشات ہے، اپنی حاجتیں ہیں، ان سب کو پیچھے رکھ کر
ہم ایک اللہ کی ایک حقیقی بادشاہ یعنی ایک مالک کی اطاعت کرے، اسی کی مان کر چلے، کیونکہ اسی سے ہماری سب حاجتیں وابستہ ہے۔ مطلب ایسا ہے کہ ہر چیز تم دیکھ لو، جو بھی چیز تم لے لو وہ اللہ کی ہی دی ہوئی چیز ہے۔ ہماری جو بے شک ہمارا ہمارا جسم ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری جو روزی ہے، جو علم ہے، جو عمل ہے، ہر چیز کو سوچ لو، کسی کی بھی کوئی بھی چیز وہ کر لو کہ وہ اللہ کی ہی دی ہوئی ہے۔ ہمارا اس میں کوئی خوبی ہے، ہمارا ہنر نہیں ہے، ہماری خوبصورتی ہے وہ اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، ہمارے جو اخلاق ہے وہ اللہ کے ہی دیے ہوئے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تو ہم کیسا تکبر کریں، کیسا کسی کی آبرو ریزی کرے، کیسا کسی کو نیچا دکھائے۔ مگر یہ اللہ حقیقی بادشاہ کو مطلب یہ بہت واسٹ ہمیں مالک، مطلب بہت واسٹ ہمیں، وہ تو تمام جہان کا ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر سب کے دل اس کے قبضے میں، ہر چیز اس کے قبضے میں، کوئی ہے ہی نہیں جو اس جیسا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ مطلب یہ نہیں کہ خالی کنٹرول کر لو اور تھوڑے ٹائم کے لیے کریے، تو دائمی اللہ پاک ہم کو ٹھیک ہے، اور آپ میں سے کچھ کہنا چاہتی ہیں کوئی؟ ہو گیا الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ایڈ کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، القدوس۔ اچھا، جو آیت کے بارے میں بول رہی تھی نا، وہ فسبح بسم ربک العظیم والی آیت ہے، سورہ واقعہ کی آخری آیت۔ تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، یہ تھی وہ والی آیت نہیں تھی کہ اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، وہ میں نے کہیں اور پڑھی ہوں گی۔ چلیے، تو القدوس، القدوس کے معنی ہوتی ہے بہت زیادہ پاک، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک، ہر حرام چیز سے دور، جو ہر طرح کی برائی سے بالکل بالا تر ہو، بہت زیادہ دور ہو، یہ ہوتا ہے القدوس کے معنی۔ القدوس بھی وہی ہم نے سورہ حشر کی آیت میں پڑھا تھا نا، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، الملک القدوس اس میں آئی ہے، تو اس میں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، بہت زیادہ پاک ہے۔ اور پھر یہ سورہ جمعہ میں بھی آتی ہے، سورہ جمعہ کی آیت میں آتی ہے، فرسٹ ہی آیت میں آتی ہے، آپ لوگ جمعہ کے دن آئے ہو کہ سورہ جمعہ پڑھتے ہوں گے، اس کی فرسٹ ہی آیت میں آتی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، نہایت پاک، قدوس تک اس کی میننگ نکلتی ہے، نہایت پاک ہے، عظمت والا اور حکمت والا ہے آگے۔ تو یہ دو جگہ اللہ کی جو پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی چیز زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، جو بادشاہ ہے وہ بھی کیسا، بہت زیادہ پاک، نہایت پاک بادشاہ ہے۔ اور یہاں پہ قدوس کے معنی یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر ہم قدوس دیکھیں تو یہ وہ مادہ ہے جس کے معنی ہوتی ہے کہ تمام بری صفت سے پاک۔ یہ اگر ہم انسانوں میں پاکیزگی کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مان کے چلیں جو غسل کر کے ابھی آئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی ایسا چیز نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو سکے، تو ہم اس چیز کو پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ یا پھر جس کی دل تمام جلن، حشر، قنا، یہ چیزوں برائیوں سے پاک ہو، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کا دل پاک صاف ہے۔ اور پاکیزگی کیا ہوتی ہے، کپڑے پاک جو ایک دم دھل کر نکلے ہوں اور اسے پہن ایک دم استری کیا ہوا ہو، ایک دم پاک صاف ہو، تو یہ چیزیں انسانوں میں پاکیزگی ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت پرسپیکٹیو ہو سکتی ہے انسانوں میں پاک، لیکن یہاں پہ
اللہ کے معاملے میں پاکیزگی، یہاں پہ قدوس، قدوس ورڈ جو کہ اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اس کی معنی ہوتی ہے جو تمام بری صفات سے پاکیزہ ہوں۔ انسان تمام بری صفات سے پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تمام بری صفات سے پاکیزہ ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے۔ اور قدوس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جو تمام چیزوں سے بالا تر ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے برتر ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کچھ ایک نقطے برابر بھی جو ہوتی ہے نا، وہ عیب منہ سے زبان سے مطلب عیب بھی نہیں بول سکتے کہ اللہ میں کوئی عیب ہو، کوئی بھی ان میں ایسی صفت نہیں ہے جو انسان کو مطلب کیا کر دیتا ہے، انسان کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے اندر ایسی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کسی بھی چیزوں کی حاجتیں نہیں ہیں۔ جیسے لوگ انسانوں کو اپنے معبود بنا دیتے ہیں نا، جیسے پنجابی میں گرو نانک کو اپنے معبود بنا دیا، لوگ ان کو پوچھتے ہیں، اسی طرح جینزم میں بھی کوئی ہے تو ایسا کرتے ہیں، مطلب کہ وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ سوچنے والی بات ہے نا یہ، کہ وہ ایسے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں جو خود ان کے ہی جیسے، مطلب ہمارے ہی جیسے ہیں۔ جیسے ہم واش روم جاتے ہیں، ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پسینہ آتا ہے، ہم تھکتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری نفسیات، خواہشات ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان میں بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں۔ وہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم آخر ان میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے، بس ہو سکتا ہے وہ کسی بات سے ان سے بہت انسپائر ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، گوتم بدھ ہے، بہت انسپائر ہو گئے ہوں گے تو ان کو اپنا رب بنا دیتے ہیں، جبکہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ کیا ہے، اللہ انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ ایک جو رب ہوتا ہے اس میں انسانوں کی صفت کیسے ہی پائی جا سکتی ہے، وہ تو تمام انسانی صفت جتنی ہوتی ہے اس سے جو نقص ہوتی ہے انسان میں، عیب ہوتی ہے، جو ناپاکی کی وجہ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، بے عیب ہے، بے نقص ہے، اس میں کچھ بھی نقص نہیں ہے، ایسا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک تصور مطلب کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ میں کچھ برائی ہو سکتی ہے، ایسا ہے۔ یہی ہوتا ہے القدوس کے معنی۔ اس کی آیت ریفرنس ہم نے کر لی ہے الحمدللہ، سورہ حشر کی میں نے بتائی تھی، سورہ جمعہ کی بتائی تھی، یہ بہت فیمس ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، سورہ جمعہ کی، سورہ حشر کی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی۔ اور آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آیت آ رہی ہو القدوس کر کے تو بتائیے پلیز، ابھی تو مجھے فی الحال نہیں آ رہی ہے۔ چلیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان میں قدوس آتی ہے کیا؟ نہیں نا، چلیں مجھے یاد آئے گی تو میں انشاءاللہ بعد میں بھیج دوں گی۔ تو اب ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ جو ظاہر و باطن دونوں طرح سے ہر ناقص چیزوں سے کیا ہوتی ہے، جس کی صفت پاک ہوتی ہے، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطن چھپی ہو، ہر چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے آپ ہو کی سکتا ہے آواز۔ اچانک سے یہ جو ہے نام دو آیتوں میں ہی آیا ہے القدوس، ایک تو آپ نے سورہ جمعہ کی بتائی تھی اور ایک پہلے سورہ العصر کی آیت بتائی تھی نا، سورہ ایک عصر، اس سورہ الحشر میں آیا ہے حشر هو کی، ہاں اللہ میں نے الذی حشر کی بتا دی تھی، ہاں آپ نے یہ دونوں بتا دی، ہاں انہی جی دونوں جی میں آئی الحمدللہ دونوں بتا دی، اور بھی میں ایک آیت بھیج دوں گی انشاءاللہ، جو تھوڑا مطلب یہ دونوں تو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اور ایک آیت ہمیں جاننا چاہیے جو نیا ہو، ہمیں کچھ نیا بھی تو سیکھنا چاہیے نا۔ تو جو ظاہر و باطن دونوں طرح سے ہر ناقص چیز کی صفت سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسانی صفت کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی انسان کچھ اللہ کے لیے کر دے، ایسی چیزوں کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔
نہ وہ تھکتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے اسے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی حاجت ہے، نہ ہی اسے کوئی دوست چاہیے، نہ ہی اسے کوئی ہم سفر چاہیے، نہ ہی اور بھی جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، وہ ساری چیزیں چاہیے. ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ تمام محتاجوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. القدوس کا مطلب ہے مقدس، یعنی کہ ایسی ذات جس کا ہر اعمال پاک ہے، جس کے تمام ترین چیزیں پاک ہے اور جو صرف پاکی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور وہ پاکی کو بھی پسند کرتا ہے. اب ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کیا میری زندگی پاک ہے؟ میری زندگی پاک ہے، یعنی کہ صرف اور صرف ہمیں اپنی باڈی کی پاکی کو نہیں دیکھنا ہے. اوکے، اس میں میری زندگی پاک ہے ان دا سینس کہ میرا دل بھی پاک ہے، میری نیت پاک ہے. کیا ابھی جو ہم کلاس اٹینڈ کیے ہیں، کیا وہ صرف اٹینڈنس کے لیے ہے یا سرٹیفکیٹ کے لیے ہے، یا پھر صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے نام کو سیکھیں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہم اپنے اللہ کو اور قریبی سے جاننا چاہتے ہیں. یہ ہے رضا، اللہ کی رضا ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت پاک صاف ہے، دکھاوا تو نہیں ہے نا اس میں، یا پھر کچھ اور بات تو نہیں ہے نا. ہمیں یہ خود سے سوال کرنا ہے. ہم خود سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت بری بھی ہو جا رہی ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان ہے نا، تو انسان میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے نا، انسان میں تھوڑا دکھاوا آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ تھوڑی ہوتی ہے. تو لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں نا، جب اس چیز کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیا میری نیت پاک ہے، تو پھر جب ہم اس چیز کو سوچنے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں نہیں نہیں، اس کو جلدی سے ختم کریں گے، ہمارے اندر ریا آ رہی ہے، ہم کو ریا کو ختم کرنا چاہیے. ہم صرف اپنے دل میں نیت لائیں گے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ یہ صرف آپ کی رضا کے لیے ہے. ایسا ہم سوچتے ہیں. ہماری زبان، نیت اور ہمارا دل اور ہمارا مقصد جو بھی ہے وہ پاک شفاف ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچنا ہے. کیا میں قدوس اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنی روحانی صفائی کر رہی ہوں، یا پھر میں کچھ اور حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں یہ چیزیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. کیا ہماری ظاہری چیزیں ہی صرف پاک ہوتی ہیں، یا پھر ہماری باطن بھی پاک ہوتی ہیں؟ ہم تنہائی میں بھی پاک ہوتے ہیں، یا پھر صرف لوگوں کے جب ہم ایک گروپ میں ہوتے ہیں تبھی پاک ہوتے ہیں؟ یا ہم اس ڈر سے پاک رہتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس ڈر سے بھی ہم پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ چاہے ہم تنہائی میں پاک ہوتے ہیں یا پھر گروپ میں ہوتے ہیں، تو ہماری دونوں میں نیت کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کی نظر میں پاک شفاف رہے اور اللہ کی نظر میں بہت جیسے بھی رہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا، تو یہ بہت زیادہ گھبرانے کی بات ہے. بہت زیادہ ایک یہ بات ہے کہ ہم بھلے ہی لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں گے، لیکن پھر ہمارا آخرت تو بالکل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ نیکی اور زیادہ بدترین ہوتی ہے جو صرف اور صرف اس چیز سے ہو کہ ہم لوگوں کی نظر میں پاک و شفاف رہیں. وہ نیکی بہت بدترین ہوتی ہے جو صرف اور صرف لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے ہو، کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ بہت نیکی کرتا ہے. تب تو اس میں بہت زیادہ گھبرانے کی بات ہے کہ ایسا اگر کوئی نیک ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تنہائی بھی پاک ہے. اگر ہم سے کچھ گناہ ہو رہی ہے تو ہم گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. بھلے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہو، لیکن ہم سے خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تنہائی میں چھپ کر. یہ ساری چیزیں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ خود پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. الحمدللہ. آپ لوگوں نے یہ غور بھی کیا ہوگا کہ اگر ہمیں تھوڑا سا چھینٹا بھی پڑ جاتا ہے تو پھر ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، مطلب لگتا ہے کہ جلدی سے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، غسل کر لے. اسی طریقے سے جیسے اپنے جسم میں گرد غبار لگ جانے سے ہم گھبرا جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا باطن جو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے
وہ چیز میں بھی اگر داغ لگ جائے، یعنی کہ کبھی ہم سے چغلخوری ہو جائے، یا پھر ہمارے دل میں کینہ آ جائے، حسد جلن آ جائے، نیت بری ہو جائے، تو ہم اس کو بھی جلدی سے کچھ نیکی کر کے، یا پھر اپنی جو ذہن والے اعمال ہوتے ہیں نا، صرف ہم ہاتھ سے ہی کر کے، یا پھر اپنے باڈی سے، اپنے زبان سے کر کے اعمال نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں بھی ایک اعمال چل رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ سوچ، ہماری تھنکنگ کیسی ہے کسی کے بارے میں یا ہماری عبادت کے بارے میں. تو وہ چیزیں پاک صاف ہے کہ نہیں، وہ بھی ہمیں کرنا ہے. تو یہ ہو گیا الحمدللہ. پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اگر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی آپ لوگوں نے تفسیر کی ہوگی، تو اس میں ایسا دیا ہوا ہے نا کہ پہلے کے لوگوں کی پکڑ ان کے ذہن سے بھی ہوتی تھی. اگر جن کے ذہن میں بھی مطلب سرگوشیاں، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اسے، بدی اعمال چل رہی ہوں نا، بھلے وہ ظاہری وہ کر نہیں دیے، وہ اسے ایکشن میں نہ لائے ہو، مطلب کہ ان کے بس ذہن میں وہ چیز چلا بھی ہوتا تھا نا، تو اس پہ بھی ان کی پکڑ ہوتی تھی. ابھی ابھی ایسا نہیں ہوتا. اگر ہمارے ذہن میں مان کے چلے کہ ہر انسان کے ذہن میں کچھ بری چیز آتی ہوگی، برے عمل کرنے کے بارے میں اگر آتا ہوگا، اگر اس نے ایکشن میں نہیں لایا ہو تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کچھ ذہن میں بھی لے آیا نا، مجھے یہ گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے مان کے چلے، چھوٹا سا اگزامپل لیتے ہیں کہ مجھے، چھوٹا اگزامپل نہیں، سارے برے چیز بڑا ہی ہوتا ہے نا، تو ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں کہ کسی نے چوری کرنے کے بارے میں جسٹ سوچا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، تھوڑا سا چرا ہی لیتے تو کیا ہی ہو جائے گا، بس سوچا، لیکن چرایا نہیں. لیکن اس سمے اتنا سوچنے میں بھی پکڑ ہوتا تھا. لیکن ابھی کیا ہے، ابھی ایک انسان سوچے کچھ برا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے کر نہ دے. ٹھیک ہے. لیکن ایک خوبصورت چیز بھی ہے اس میں، اگر ہم اپنے دل میں کچھ نیکی کرنے کے بارے میں خیال بھی لاتے ہیں نا دل و ذہن میں، تو اس چیز کا ہمیں اجر ملتا ہے. ہمیں ہمارے نیک اعمال کرنے سے پہلے ہی ہمیں اجر مل جاتا ہے. ایسا حدیث میں بھی ہے نا. اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ لوگ بتائیے گا پلیز. نہیں ہاں یہ بالکل حدیث ہے. ہاں ہمیں تو یہ ہماری نیکی کی برائی، اگر کوئی خوبصورت جی منفی سوچ ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن کوئی اچھی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، اگر اس پہ ہم عمل بھی نہیں کریں، صرف سوچیں اور اگر اس کو بھول بھی گئے تو اس پہ ایک نیکی ملتی ہے ہمیں. جی. تو دیکھیے، سوچ بھی پاکیزہ ہو تو کتنی نیکی ملتی ہے الحمدللہ. تو اچھا، ہم پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، اس قوم میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اللہ تعالیٰ نے، جس پہ کتنی شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے خیالات پہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے خیالات کتنے منفی آتے ہیں، کتنے عجیب عجیب آتے ہیں، اگر اس پہ پکڑ ہونے لگ جاتی تو سمجھ لیجیے ہمارا تو بیڑا غرق ہو جاتا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے اللہ تعالیٰ. اور خاص اور اس چیز کے لیے بھی شکر کہ اللہ نے ہمیں صرف سوچنے پر نیکی دے دی الحمدللہ. پھر وہ ہمارے ایکشن میں آیا نہ آیا ہے نا. ہمارے دل بھی کسی چیز کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مطلب کسی کو